اضطرار کے زمانے کے لیے جب امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں. اگر امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، خود بعض مراجع اعظام نے بہت سخت الفاظ اپنے لیے استعمال کیے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہم فتویٰ دے رہے ہیں تمہیں اور تم ہمارے فتوے پر عمل کر رہے ہو، یہ اسباب عقل میتہ ہے. اضطرار کہتے ہیں جب ہو جاتا ہے تو انسان میتے کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، تو وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تمہارا کام اسباب عقل میتہ ہے. حقیقت تو اس وقت پردے کے پیچھے ہے اور غیبت میں ہے. جب وہ آئیں گے تو ہمیں اصل پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے اور کرنا کیا ہے. لہٰذا یہ دعا اپنے ان جملات کے ساتھ ہمیں اس بات کا اندازہ دلاتی ہے، اگرچہ کہ اس وقت جو مرجعیت کا سسٹم ہے، رہبری کا سسٹم ہے، وہ اس زمانے اور ان حالات کے مطابق بہترین سسٹم ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اس اصلی سسٹم کو بھول جائیں کہ جس کو پروردگار متعال نے ہمارے لیے ڈیزائن کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کا سبسٹیوٹ بن کے رہ جائے اور پھر ہمیں اس سسٹم کی کسی قسم کی خواہش ہی نہ رہے، یا ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو کیا فرق پڑے گا، کچھ 19-20 کا ہی تو فرق پڑ جائے گا. نہیں عزیزان گرامی، ابھی سے اگر ہم نے یہ ایکسپیکٹ کر لیا تو ہماری پھر امام زمانہ علیہ السلام کی خواہش بھی کیا ہوگی ان کے آنے کی، کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ان کے آنے سے فرق جو پڑنے والا ہے وہ شاید 19-20% کا فرق ہے. لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں ہر رات ہم اپنے زمانے کے امام کو یاد کر کے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، پروردگارا تو اپنے زمانے کے امام کو اپنی کتاب کی طرف دعوت کرنے والا قرار دے. ہمیں چاہیے کہ تیری کتاب کی جانب دوسروں سے نہیں بلکہ تیرے امام کی جانب سے ہم رہنمائی ہوں. والقائم بدینک، تو اپنے زمانے کے امام کو وہ شخص قرار دے جو تیرے دین کو ہمارے لیے قائم کرے اور ہمیں بتائے کہ دین کیا ہے. استخلفہ فی الارض، تو خلافت عطا فرما اپنے زمانے کے امام کو، کما استخلفت الذین من قبلہ، جس طرح سے تو نے ان سے پہلے جو ائمہ طاہرین علیہم السلام تھے، انبیاء علیہم السلام تھے، ان کو تو نے خلافت عطا فرمائے. مکن لہ دینہ الذی ارتضیتہ لہ، ان کے دین کو عالمگیر بنا لے، اسی دین کو جو تو نے جس پر تو راضی ہوا ہے کہ وہ ہمارا دین قرار پائے. ابدلہ من بعد خوفہ امنا، ان کے خوف کے بعد، من بعد خوفہ، ان کے خوف کو اس کے بعد کہ وہ خوف زدہ، امان اور آسائش اور سکون میں تبدیل فرما دے. یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم ماہ مبارک رمضان میں راتوں کو پروردگار متعال سے ہر رات مانگتے ہیں. کس بات کے لیے؟ تاکہ زمانے کے امام علیہ السلام کے آنے کی اہمیت کو سمجھے. بسا اوقات ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے کامل ہونے کا ذریعہ وہ پس پردہ ہے اور غیبت میں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت وہ سب سے آئیڈیل ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی مزید معرفت حاصل ہو کہ ہمیں امام زمانہ کی کس حد تک ضرورت ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو جب ہم نے ڈسکس کیا تو آہستہ آہستہ ہم ایک موڑ پر آئے جہاں پر ہم نے بہت پہلے بھی ایک سوال پوچھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ فصبر جمیل، تو کون سی ایسی بڑی بات ہے کہ جس کے حوالے سے وہ صبر جمیل کرنا چاہ رہے ہیں، صبر جمیل کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون سی بڑی مصیبت ان کے سر پر ٹوٹ پڑی ہے؟ اگر ان کے بیٹے کا ان کے ہاتھ سے چلے جانا ہے تو آج تک دنیا میں کیا کوئی ایسا نہیں رہا کہ جس کا بیٹا اس کے ہاتھ سے چلے گا؟ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، روزانہ 100 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بیٹے اور بچے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اگر لاپتہ ہونے کا مسئلہ ہے جو کہ ایک بڑی مصیبت ہے، لیکن کیا آج تک کسی کے بچے لاپتہ نہیں ہوئے؟ ہزاروں لوگ ہیں جن کے بچے اچھے راستے میں اور نامعلوم راستے میں لاپتہ ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا. بس یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کون سی ایسی یونیک اور ایسی عظیم مصیبت ہے کہ جس کے باعث جب وہ فرماتے ہیں صبر جمیل، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر راضی ہو کر اس صبر جمیل کو قرآن مجید میں لاتا ہے کہ یہ صبر جمیل میرے بندے کا دیکھو. اس حوالے سے 2 سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. ایک، صبر جمیل کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو مسئلہ تھا اور ان کا جو پرابلم تھا وہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ تھا.
دوسری بات یہ کہ صبر جمیل کہتے کس کو ہیں، یعنی صبر جمیل کا پروسیس کیا ہے. اگر مجھے آج اپنی زندگی کے متعلق صبر جمیل اختیار کرنا ہو تو مجھے کیا کرنا ہوگا اپنی زندگی میں؟ ان دونوں سوال میں سے ایک سوال کا منطقی طور پر جواب ابھی مل جانا چاہیے ہمیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصیبت کو ہم نے پوری طرح سے دیکھ لیا کہ کیا ہے. اب ہمیں اتنا پتہ چل جانا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس بات کے متعلق فرما رہے صبر جمیل. لیکن اب وہ اس صبر جمیل کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے، وہ یہاں اس کہانی کے لیول کے بعد ہمیں پتہ چلے گا جب ہم دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ کیا ہوتا ہے. تو ہم پہلے سوال کے جواب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، مصیبتیں بہت مختلف قسم کی ہوتی ہیں. مصیبتوں میں آپ کسی کا گھر لاس ہو جاتا ہے، کسی گھر چوری ہو جاتی ہے، کسی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے. مصیبت کی ایک قسم ہے کہ جو لوگ متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ عظیم ترین مصیبت ہے، یعنی یہ وہ مصیبت ہے جو انسان کو پوری طرح سے اپسیٹ کر دیتی ہے. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں اس مصیبت کے باعث وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اور وہ مصیبت ہے کہ جب کسی کو دھوکہ ملتا ہے، جب انسان کو دھوکہ ہوتا ہے، جب انسان کسی پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے بھروسے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس بھروسے کو توڑتا ہے، تو یہ مصیبت کی ایک شدید ترین قسم ہوتی ہے. اس میں بھی چند صورتیں پائی جا سکتی ہیں. دھوکے کے باعث، یعنی دھوکہ جس نے دیا ہو، وہ ایک دفعہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس سے 2 دن سے زیادہ نہیں ہوئے میری دوستی ہوئی تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر دھوکہ بھی دے دیا تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا. ایک دفعہ دھوکے دینے والا وہ ہوتا ہے کہ جس پر میں بھروسہ کروں تو ہی میرا کام چل سکتا ہے. یعنی انسان اپنے والد پہ، والدین پہ، اپنے بچوں پہ اگر بھروسہ نہ کرے تو پھر کس پہ بھروسہ کرے؟ اور اگر انہی سے ان کو دھوکہ ملتا ہے، انہی سے انسان کو دھوکہ ملے تو اب یہ اور بھی بڑی مصیبت ہو جاتی. اس کے بعد اگر یہ دھوکے کی باعث گھر ہاتھ سے کسی کا چلا گیا، کسی کے ہاتھ سے بہت ساری مال و دولت چلے گئی، کسی کے ہاتھ سے کچھ اور چیز چلے گئی، لیکن اگر اس دھوکے کے باعث وہ چیز ہاتھ سے نکل جائے جو عزیز ترین چیز ہو انسان کو زندگی میں، تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ اور بھی شدت کی مصیبت اور بھی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ انسان کے ہاتھ سے وہ چیز نکل گئی جو اس کی سب سے عزیز ترین تھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو دھوکہ ملا، پہلے تو وہ ایک ناراحتی کی سب سے بری صورت تھی کہ کسی کو دھوکہ مل جائے. دھوکہ کس نے دیا؟ انہی لوگوں نے دیا کہ جن پر عام طور پر طبیعی طور پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں اپنے زندگی کے لیے. کہتے ہیں کہ اگر ان کے زندگی میں، ان کے بزنس میں، ان کے کام میں اگر ان کے بیٹے ساتھ میں شامل ہو جائیں پھر ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا. انسان آنکھیں بند کر کے ان پر بھروسہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگر دھوکہ ہوا تو کس چیز کے متعلق ہوا؟ اسی چیز کے متعلق ہوا جو ان کو سب سے زیادہ عزیز تھی. یعنی بچوں سے زیادہ انسان کو کوئی عزیز نہیں ہوتا، اور اگر بچوں میں کسی کو سب سے زیادہ وہ پسند کرتا ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نقصان اس چیز کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسئلے کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. اس سے پہلے جو ہم نے انالیسس کی تھی وہ ایک کچی انالیسس تھی. اچھا، اب دھوکہ تو ہو گیا اور سب سے قریب ترین لوگوں سے ہوا، سب سے عزیز ترین جو انسان کی بلونگنگ ہے اس کے حوالے سے ہوا. اس کے بعد دھوکے کے بعد سب سے سخت ترین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آئسولیٹ ہو جائے. اب وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہ سکے. مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ کوئی ریلیشن شپ میں ان کے ساتھ ایسا دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کو کوئی کچھ بتا بھی نہیں سکتا کہ ہوا کیا دراصل، اور وہ اسی پریشانی میں رہتے ہیں. یہ ایک اور بدترین صورت ہوتی ہے انسان کے غم و اندوہ کے. آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن سے پتہ کر سکتے ہیں، جن سے جانکاری کر سکتے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، وہ تو وہی ہیں کہ جنہوں نے بیٹے کو ان سے دور کر دیا. اب اگر وہ ان کے بارے میں کسی اور کو جا کے بتائیں تو ان کے اپنے گھر کی بدنامی ہے. اور کون اپنے گھر کی بدنامی کو پسند کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے کو نہ دیکھیں جہاں پر انسان کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کے بارے میں جا کے کسی اور کو برائی کر رہا ہوتا ہے. وہ اس کا بیٹا ہے، وہ اس کی بہو ہے، وہ اس کی ساس ہے. یہ ہمارے معاشرے کا اصول ہے. لیکن جو خاندانی معاشرے ہوتے ہیں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ بات بہت سنگین ہوتی ہے کہ وہ کسی اپنے کی شکایت کسی غیر کو جا کر کرنا چاہیں. تو یہ آپشن تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بند ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ لوگ اگر آتے ہیں انہیں تعزیت دینے کے لیے یوسف علیہ السلام کی، تو وہ تعزیت کے کن جملات کو قبول کریں جو لوگوں کو پتہ ہے وہ حقیقت نہیں ہے،
اور جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصیبت کی شدت میں عجیب و غریب گہرائیاں ہیں. یہ ایک نارمل مصیبت نہیں ہے. ایک نبی کے گھرانے میں ایسا گھریلو مسئلہ پیش آئے, اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پر کبھی کبھار لوگوں کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں. میں ایک اور بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کے حوالے سے. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کریں. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا, آپ بھی صبر کریں. امام سجاد علیہ السلام نے صبر کیا, آپ بھی وہ کہتے ہیں لیکن ان کا جو اختلاف تھا, جو ان کی دشمنی تھی, وہ یزید سے تھی. ہماری تو دشمنی, ہمارا تو اختلاف, ہماری مصیبت اپنے ہی لوگوں سے. یہاں پر آ کے دیکھ لیں آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں ان کے اپنے گھریلو مسائل ہیں. کوئی ظالم بادشاہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں تکلیف نہیں دے رہا, کوئی نمرود اور فرعون نہیں ہے. ایک بات ہی ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیا مصیبت ہے. حتیٰ ایک صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ناگہانی حادثے کی موت سے مر جاتے ہیں اور ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ بہت بے چین ہوتے ہیں. خاص کر انہیں سکون تب ملتا ہے کہ جب وہ اپنے عزیز کو جس کی حادثے کی وجہ سے انتقال ہوا تھا اسے دفنا دیتے ہیں. جس لمحہ وہ اسے مٹی میں ڈالتے ہیں اور قبر کو بند کرتے ہیں, ایک خاص قسم کا سکون انسان کے دل پر آتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور بہت اہمیت والا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے مسائل کے حوالے سے ہمیں لوگوں سے مشورہ لینا پڑتا ہے. کبھی کبھار گھریلو مسائل پیش آتے ہیں, بچوں کی مصیبت ہوتی ہے, کسی بچے کی کوئی بری عادت ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے, ہم پریشان ہوتے ہیں. میاں بیوی کے آپس کے مسائل ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں ہمیں جا کر کسی سے مشورہ لینا ہوتا ہے. ایک تو بغیر کسی وجہ کے کبھی بھی اپنی مشکلات کسی کو نہ بتائیں. سب سے کم اس میں برائی ہے کہ آپ کا پرابلم جس کے ساتھ ہوتا ہے آپ اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. یہ غیبت ہے صرف اس لیے کہ آپ کے ججمنٹ کے مطابق وہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ کو ناراض کیا ہے. یہ آپ کو اس بات کا جواز نہیں دیتا کہ آپ جا کے اس کے بارے میں کسی اور سے برائی کریں, وہ بھی بغیر کسی ریزن کے. دوسری بات, اگر آپ کو مشورے کی خاطر اس کی باتیں بتانی پڑ رہی ہیں تو خدا را صرف اتنا بتائیں جتنا ضروری ہے, صرف اتنا بتائیے. کسی کو بھی آپ بتا رہے ہو, مجھے خاص کر کے اگر کبھی آتا ہے کوئی بتانے کے لیے تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ جب بتاؤ گے تو میں آپ کو روکوں گا کہ یہ ڈیٹیل مجھے آپ کے سٹوری کی بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایکسٹرا برڈن ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں جب آپ کی مشکلات اور مسائل کو سنتے ہیں جیسے ان سے زیادہ امین کوئی ہے ہی نہیں, لیکن حتیٰ 2 سال 4 سال بعد وہ آپ کی باتوں کا فائدہ اٹھا کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. لہٰذا بہترین طریقہ یہ, ایک پریکٹیکل طریقہ یہ ہے, جبھی بھی آپ فار ایگزامپل میرا اگر گھر پہ میرے بھائی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے تو میں کسی مولانا صاحب سے اگر جا کے ڈسکس کرنا چاہوں کہ میرے یہ مسئلہ چل رہا ہے تو میں کہوں گا اگر فرض کریں کہ اگر کسی کے بھائی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہو اور اگر ایسا ہو تو کیا کیا جائے. کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میرا مسئلہ ہے یا اس شخص کا مسئلہ ہے, مگر یہ کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو. یہ میں آپ کو ایک ایڈوائز دوں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک آئسولیشن کی صورت نصیب ہوتی ہے کہ جس میں وہ اب کسی سے کچھ پوچھ نہیں سکتے, کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے. اگر ان سے کوئی تعزیت کا اظہار کرنا ہے تو ہر دفعہ جو یوسف کا اگر نام لے تو اس کا غم تازہ ہوتا ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ان کے خاندان کے اندر سے, جن بیٹوں کو انہوں نے پالا ہے, بڑا کیا ہے, جن پر انہوں نے بھروسہ کیا ہے, وہاں سے یہ مسئلہ جنم لے رہا ہے. اور وہ اس حالت میں فرماتے ہیں فَصَبْرٌ جمیل. یہ نہیں کہ میں صبر کروں گا, جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ فرماتے ہیں فَصَبْرٌ جمیل, یعنی صبر کروں گا, وہ بھی اس انداز میں صبر کروں گا کہ یہ میرا صبر کرنا ایک اسٹریٹجی ہوگی کہ جس کے باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر سے جو دور جا چکے ہیں وہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر پر واپس آئیں. یہ میری اسٹریٹجی ہوگی. میں نے اپنے صبر کو ایک اسٹریٹجی کی صورت میں استعمال کرنا ہے. یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مشکل کی گہرائی اور صبر جمیل کی حکمت کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا گلوریفائی کیا ہے اور بتایا. اب کیا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے, وہ جیسے جیسے ہم سٹوری میں آگے بڑھتے جائیں گے, جہاں پر ان کی گفتگو آئے گی وہاں پر ہمیں انالائز کرنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں, اور صبر جمیل کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا. ایک اور دفعہ صلوات پڑھیں محمد علیہ.
قرآن مجید میں اس کے بعد جو آیت ہے وہ آیت نمبر 19 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ فَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. یہاں پر کہانی آگے بڑھتی ہے. فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ایک کاروان آیا اور اس نے اپنے سقا کو، ہر کاروان میں سقا ہوا کرتے تھے جو پانی لانے کی جن کی ذمہ داری ہوتی تھی، اسے بھیجا کہ وہ پانی کا انتظام کرے، پانی کی تلاش کرے. اس سقا نے جو بالٹی ہے، جو ظرف ہے، اسے کنویں کے اندر ڈالا. جب اسے کنویں کے اندر ڈالا اور اس کے بعد باہر نکالا تو کہتا ہے قول یا بشرا، کیا نصیب ہے، کتنے خوش قسمت ہیں ہم، ارے واہ، جسے ہم کہتے ہیں یا بشرا ہادہ غلام، یہ تو ایک بچہ ہے. فَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اس بچے کو انہوں نے ایک مال تجارت کے طور پر چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک لمحے سے واقف تھا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا مسائل اور مشکلات چل رہے ہیں اور کیا پیش آمد ہو رہی ہے. یہاں پر ایک تو یہ قصے کو اگر بیان کریں ہم تو کاروان میں جو پانی انتظام کرنے والے جو ہوتے تھے ان کی سب سے لوئسٹ رینکنگ کی جاب ہوتی تھی. اب یہ جو علماء تفسیر بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جب ان میں سے آیا تو اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا تو 2-4 اور بھی جو اس کے ساتھ اسی ذمہ داری کو انجام دیتے تھے ان کو اس نے کہا کہ آؤ میں نے ایک بچہ ڈھونڈ لیا ہے. اور وہ کاروان بھی گویا اسی مقصد سے جا رہا تھا کہ سلیوز کی خرید و فروخت کرے، اور انہوں نے اپنی طرف سے بغیر اس کے کہ کاروان کے مالک کو بتائیں حضرت یوسف کو اپنے سامان میں چھپا دیا اور لے گئے. اور کئی ڈیفرنٹ ورژنز بیان ہوئے ہیں اسٹوری کے، حتیٰ یہ بھی بیان ہوا ہے ایک حدیث کی صورت میں نے اس کی سند کو چیک نہیں کیا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اگلے دن آتے ہیں چیک کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کاروان آ گیا اور یہ کاروان حضرت یوسف کو نکالا، تو وہ حضرت یوسف کو اس کاروان سے لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے، تم ہم سے خریدو گے تو ہم دیں گے، اور بہت سستے پیسوں میں حضرت یوسف کو بیچ دیتے ہیں. یہ تمام ڈفرینٹ ورژنز ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو ظاہری الفاظ سے پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی کاروان والے تھے جو آئے اور انہوں نے بچے کو، حضرت یوسف کو اپنے سامان میں چھپایا اس خوف سے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے، کوئی انہیں واپس نہ لے لے، اور لے گئے. سوال پیش آتا ہے کہ یہ کس قسم کی انسانیت ہے، یہ کون سی دنیا ہے کہ جس میں ایک قصہ بیان ہو رہا ہے کہ جس میں اگر ایک خوبصورت معصوم بچہ کسی کنویں سے نکالا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں، تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا تعلق کہاں سے ہے، تمہارا گھر کس طرف ہے، ہم تمہیں گھر پہ تمہارے پہنچا دیں. یہ کون سی دنیا ہے کہ جس میں منہ پر ہاتھ رکھ کر بچے کی صدا کو بند کر کے اس کو مال التجارہ میں چھپا کے، سامان میں چھپا کر فوراً وہاں سے نکل جایا جاتا ہے تاکہ اس کو جا کے بیچ دیا جائے. یہ کس دنیا کی بات ہو رہی؟ کیا یہ ہماری دنیا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر ہم اس کو اپنی دنیا کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیں تو یہ وہی شیطانی سسٹم ہے کہ جس کا ہم کب سے تذکرہ کر رہے ہیں. ہر بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک شناخت اور ایک ڈیوٹی لے کے پیدا ہوتا ہے، ایک فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت اس کی خدا شناسی کی فطرت ہوتی ہے. اس فطرت کے مطابق وہ ایسی زندگی گزار سکتا ہے کہ جو پروردگار متعال کے سسٹم کے قوانین کے تحت زندگی ہے. لیکن اس بچے کو ہمارا ایجوکیشن سسٹم، مختلف دوسرے سسٹمز ہم سے لیتا ہے، اپنے گھر سے دور کرتا ہے، اور پھر وہ کبھی بھی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری اہمیت کیا ہے، بلکہ اس کے اندر کی آواز کو بند کر دیتا ہے اور اس کو صرف ایک کموڈٹی کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں کتنا مٹیریلسٹک فائدہ پہنچا سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کاروانیوں نے مال تجارت کی صورت میں دیکھا، حتیٰ ایک انسان کی بھی صورت میں نہیں دیکھا. صرف اس میں یہ دیکھنا چاہا، حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ دیکھنا چاہا کہ اس سے ہمیں کتنے پیسوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا آج اس کے علاوہ کوئی اور ہدف ہے؟
وہ بچوں کو جو پرورش دیتے ہیں، جو تربیت دیتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، جس طرح یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کاروان والوں نے غلامی کی زندگی کی طرف دھکیلا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی بچوں کو غلامی کی زنجیروں میں دھکیلتا ہے، کہتا ہے تمہاری کوئی شناخت نہیں ہے، تمہاری کوئی اپنی خواہش نہیں ہے، جو ہم سسٹم ڈیفائن کرتے ہیں، جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں، تمہیں اس کے مطابق پسند کرنا ہے، اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے، اسی کو سوچنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اور یہی وہ غلامی کا راستہ ہے کہ جس پر تم کو چلنا ہے۔ یہ عزیزان گرامی ہمارے زندگی سے پوری طرح ریلیٹ کرتی ہے۔ اب آپ کو شاید تعجب ہو، کون سی چیز ہے جس سے ہمارے بچوں کو روک لیا جاتا ہے؟ ہمارے بچے ہر قسم کی سپورٹس کھیل سکتے ہیں، ہمارے بچے ہر قسم کی گاڑیاں چلا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، ٹوائز لے سکتے ہیں، مختلف چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو کچھ وہ ہمارے بچوں کو آفر کرتے ہیں وہ مٹیریلسٹک ایسپیکٹ ہے اس زندگی کا، اس دنیا کا۔ دور دور تک ہمارے بچوں کو نہیں سکھایا جاتا ہے کہ پروردگار متعال کی اس دنیا میں اہمیت کیا ہے۔ اگر سکھایا بھی جاتا ہے تو صرف ماں باپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہاں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، ورنہ دراصل صرف اور صرف خود ماں باپ کی، کیونکہ وہ بھی اس سسٹم میں پلے بڑے ہوتے ہیں، اور بچوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سسٹم کو چھوڑ کر اس شیطانی سسٹم کے اندر ہی چلیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شیطانی سسٹم ہے۔ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل میڈیسن چھوڑ کر جاتا ہے ایران، تو یہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات بنتی ہے کہ آپ نے میڈیسن چھوڑ کے آپ حوض علمیہ چلے گئے، کیوں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں چلتی ہے۔ وہ خاردر سے سولجر بازار، سولجر بازار سے پی سی ایچ ایس سے ڈیفینس، ڈیفینس سے امریکہ، امریکہ سے کوئی بہتر جگہ۔ یہ یعنی ترقی صرف اور صرف مادی جہت میں۔ گاڑی، کسی کے پاس بائک ہوتی ہے تو وہ اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ انشاءاللہ میرے پاس ایک دن مرسیڈیز ہو۔ یعنی ہماری آرزو اور ہماری سوچ جو ہوتی ہے وہ کبھی مٹیریلسٹک جہت سے واپس آتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں کوئی نظر آتا ہے کہ وہ مٹیریلسٹک دنیا کے قوانین کے خلاف عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس اپرچونٹی ہوئی کہ وہ مائیگریٹ کر کے امریکہ جائے، وہ خود جان کر نہیں جائے، تو ہماری سوسائٹی میں کہا جائے گا کہ یہ اس کی دماغ سے اسے کام نہیں کرتا۔ کیونکہ جو شیطانی سسٹم ہے اس نے ہم سب کے لیے ایک خاص پیٹرن بنایا ہوا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں سوچنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ حتیٰ یوسف علیہ السلام کی بھی جب ترقی ہوئی، جب انہوں نے اس غلامی کے سسٹم کے طور طریقوں کو بہرحال پوری طرح سے مکمل کیا اور ان کی ویلیو بڑھی، تو ان کی جو پروموشن ہوئی وہ ایک اور غلامی کے سسٹم میں ہوئی۔ عزیز مصر کے دربار میں چلے گئے، ہے وہی غلامی کا سسٹم۔ ہم بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی جاب کے بعد کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلے جائیں، ہے وہی سسٹم، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہماری اسپریچول نیڈز کو کوئی پورا نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ انبیاء الہی علیہ السلام قرآن مجید میں مختلف انداز اور مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں۔ ایک نبی الہی ہے جو کہ بادشاہ ہے، دوسرا نبی الہی ہے جو کہ بھیڑ بکریوں کو چلاتا ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کا وہ گروہ ہے جو صرف 300 سال سوتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی کا پورا سبق یہ ہے کہ انہوں نے 300 سال سوتے ہوئے زندگی گزار دی۔ اصحاب کہف کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں فرق آتا ہے اس بات میں کہ ہماری چیزیں پری ڈیفائنڈ ہے، ہماری جو باتیں ہیں، ہمارا جو ذہن ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ کس لیول پر آگے جانا ہے، کس مرحلے پر آگے جانا ہے۔ تو اس میں یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ ہم دنیا کے ہی سسٹم کے غلام بنے رہتے ہیں۔ اس وقت جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے اس میں بھی ہمیں یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک غلامی کا سسٹم ہے جس کو آغاز کیا ہے، اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ کون سے وسائل ہیں کہ جس کے باعث وہ اس سسٹم میں ریزسٹ کرتے ہیں اور اپنی حقیقت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو تربیت دی اور جو آگہی انہیں بخشی، جو ویژن انہیں عطا فرمایا، جو ہدف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، یہ وہ ہدف ہے کہ جس کے بنا پر یوسف علیہ السلام مستقل طور پر آگے بڑھتے ہیں۔ جب سورہ میں ہم آگے پہنچیں گے تو ہمیں ملے گی وہ جگہ جہاں پر باقاعدہ یوسف علیہ السلام مینشن کرتے ہیں کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔
ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. یہ جو بیج حضرت یعقوب علیہ السلام نے بویا تھا وہ آگے جا کے کھلتا ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں اس خاندان سے ہوں کہ جس خاندان میں ابراہیم ہے, اسحاق ہے, یعقوب ہے. ہم پر یہ ہرگز سوٹ نہیں کرتا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک ٹھہرائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں شرک کریں. اور یہ تربیت ہے جو ان کو گھرانے سے ملتی. یہاں سے ہمیں گھرانے کی تربیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. گھرانے کی تربیت کی اہمیت یہ ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ اس کو فلفل نہیں کر سکتا. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر کسی انسٹیٹیوٹ کو جس کو بہت محنت سے بھی بنایا ہو, مثال کے طور پر میں کوئی انسٹیٹیوٹ کل جا کے بہت محنت سے بناتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ میرے انسٹیٹیوٹ میں اپنے بچوں کو بھیجیں, میری لمیٹیشنز ہوں گی. تربیت کے راستوں میں بعض تربیت کے راستے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر 10 سال 15 سال 20 سال محنت کرنی ہوتی ہے تو رزلٹ آتا ہے اس کا سامنے. 2 دن 3 دن مہینے 2 مہینوں سے رزلٹ سامنے نہیں آتا. لیکن جب ماں باپ اس انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو بھیجنا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رزلٹ کہاں چلا گیا, ہمیں تو دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں میں کیا تبدیلی آئی. اب 2 سورے حفظ کرا دیے, 2 باتیں یاد کرا دی, وہ بچوں کو جو جینوئن دین کے کانسیپٹس ہیں وہ ہضم ہوئے یا نہ ہوئے, انہیں گھر بھیج دیا یہ سمجھ کر کہ یہ تربیت ہو گئی, یہ تعلیم ہو گئی. عزیزان گرامی, دینی تربیت اور دینی تعلیم اسی سورے میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سالوں سال لگے اپنے بیٹوں کو تربیت کرنے میں. 1 دن 2 دن کا ماجرا نہیں تھا, صرف اس راستے ان کو واپس لانے میں سالوں سال حضرت یعقوب علیہ السلام کو لگے. ہمیں کیسا لگتا ہے کہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں بھیج کر, کسی بھی مدرسے میں بھیج کر ہمارے بچوں کو وہ چیز حاصل ہوگی کہ جو تربیت کے بہترین راستوں سے حاصل ہوتی ہے. انسٹیٹیوٹس کو آپس میں کمپٹیشن کرنا ہوتا ہے. انسٹیٹیوٹ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کے بچوں کو وہ طریقوں سے ہدایت کرنے کا کہ جو طریقے لانگ ٹرم میں ریزلٹس دیتے ہیں. در نتیجہ وہ شارٹ ٹرم طریقوں کو اپناتے ہیں, جو نتیجے نکلتے ہیں وہ بھی شارٹ ٹرم طریقوں کے نتیجے ہوتے ہیں. خاندان میں, گھر میں ماں باپ جو سکھاتے ہیں, بھائی بہن کے ذریعے جو انسان سیکھتا ہے, بزرگوں کے ذریعے جو سیکھتا ہے, وہ محبت کا درس انسان کو بھلے لانگ ٹرم میں ہی صحیح لیکن جب وہ صحیح راستے پر لاتا ہے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فیملی کا جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے انسان کی تربیت میں, اور خاص کر کے قرآن مجید میں جتنا فوکس فیملی پر ہوا ہے, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کوئی مشکل سے آپ کو وہ انبیاء ملیں گے کہ جن کی فیملی کا تذکرہ قرآن مجید میں نہ ہوا ہو. یہ قرآن مجید کی روش ہے کہ اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو سب سے بیسک فیملی یونٹ سے سٹارٹ کرو, اور جتنا ہم محنت کرتے ہیں تاکہ ورکنگ انوائرمنٹ کو اپنے سٹیبل رکھیں, جو بھی ہمیں نہیں پسند آتا کچھ بھی ہوتا ہے لیکن کیونکہ رزق اور روزی کا بندوبست وہاں سے ہوتا ہے, ہمیں بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے صبر و برداشت اور حوصلہ اور تحمل سے اپنے ورکنگ انوائرمنٹ کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. کیوں نہ ہم اسی محنت اور مشقت سے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو آگے بڑھائیں, کیوں نہ ہم باقاعدہ طور پر ان قرآنی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں جو ہمیں گھرانے کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتی ہیں. آپ کی خدمت میں یہی بات آج کے دن کی عرض کرنی تھی. اگر آگے اگلی آیت پہ جائیں گے تو بحث طولانی ہو جائے گی. کل بھی میں نے آپ کا 5 منٹ ایکسٹرا لیے. ورک شاپ کے حوالے سے میں ایک اور دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم نے ڈیزائن تو کر لیا ہے 3 روزہ 3 دن کا ایک ورک شاپ قرآن مجید کے حوالے سے, جس میں پہلے دن ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کون سے مسکنسیپشنز ہیں جو کہ قرآن مجید کی طرف جانے سے ہمیں روکتے ہیں. چاہے وہ یہ سوال ہو کہ کیا قرآن مجید سے ہدایت لی جا سکتی ہے, کیا قرآن مجید سے گمراہی حاصل ہوتی ہے, کیا ہدایت حاصل ہوتی ہے, قرآن مجید سے ہدایت لینے کا مطلب کیا ہے. ان تمام چیزوں کو جو اکثر معاشرے میں سوالات پیش آتے ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم پہلے دن میں ڈسکس کریں گے, اور ایک ڈائیلاگ ہوگا انشاءاللہ. یہ مونولوگ کی صورت میں نہیں ہوگا, ایک ورک شاپ ہے. سیکنڈ ڈے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پریکٹس کریں, چند اپلیکیشنز کو انٹروڈیوس کریں, چند چیزوں کی پریکٹس کریں کہ جس سے ہمیں باقاعدہ طور پر پتہ چلے کہ قرآن مجید میں اگر ہم نے انڈیویجولی اسٹڈی کرنی ہے, اپنی جرنی کو آگے بڑھانا ہے, تو ایک تو اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے طریقے کیا ہیں, کون سی اپلیکیشنز ہیں اور کس طرح سے اس کو پریکٹس کی جاتی ہے. اور تیسرے دن انشاءاللہ ہم بچوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں کہ کون سے سورے ہیں خاص کر کے کہ جو بچوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں, ان کو ٹائم مینجمنٹ سکھانے کے لیے, ان کو تھینکفلنس اور گریٹیٹیوڈ سکھانے کے لیے, اور اس کو سکھانے کے
رستے کیا ہیں, ٹرکس کیا ہیں, اور انشاءاللہ یہ آخری دن ہوگا, امید ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا اور پروردگار متعال اس توفیق سے ہمیں ضرور نوازے گا. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں اس بات کی آگہی دے کہ فیملی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پروردگارہ ہماری فیملی اور خاندان کو محفوظ فرما. پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ فیملی کے اندر جو محبتیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کریں. پروردگارہ ہمارے گھرانے کو ایک جنتی گھرانہ قرار دے, ایک الہی گھرانہ قرار دے, ایک ایسا گھرانہ قرار دے کہ جو نور قرآن مجید سے منور گھرانہ ہو. پروردگارہ ہم زمانے کے امام علیہ السلام کی اپنے گھرانے اور فیملی کے ساتھ پوری طرح خدمت کر سکیں. پروردگارہ جو تیرے راستے میں جہاد کرتے ہیں, جو تیرے راستے میں اپنے جان و مال و عزت و آبرو کے ساتھ خدمت انجام دیتے ہیں, تو ان کی تائید فرما. پروردگارہ تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متوجہ زیارت.